بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بھی ایک موضوع کے ساتھ ایک کور ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا، اسپیشلی ہماری خواتین کا، کہ وہ بہت زیادہ توہم پرستی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ چلیں میں یوں نہیں کہتا کہ وہ توہم پرست ہیں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ توہمات میں ضرور پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، صرف خواتین نہیں، مرد بھی اس میں اپنا ایک زبردست کردار ادا کرتے ہیں۔ مطلب راستہ میں اگر آپ چل رہے ہیں اور سامنے سے کوئی بلی گزر جائے، کالی بلی کہا جاتا ہے نا، کالی بلی گزر جائے تو راستہ بدل لو۔ اچھا، پھر اسی طرح جی کوا آیا ہے تو یہ ہوگا، اور وہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو یہ ہوگا۔ اس طرح کی توہمات جو ہے اس کے دائرے میں ہم اس سے باہر نہیں نکلتے۔ مطلب ظاہر ہے ہم جب تک توہمات میں ہی گھرے رہیں گے تو ہمارا تیقن اس پر کیسے مضبوط ہوگا؟ جب ہمارا یقین کامل اس پہ مضبوط نہیں ہوگا تو توہمات تو ہمیں توڑ کر رکھ دیں گے۔ ہم مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہی رکھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی ہے انسان کی، جو وہ توہمات میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ عجیب سی ایک دلدل ہے جس میں ہم دھنس چکے ہیں، اور ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، اور ہمیں اس سے نکل کے اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ ہم اسی کے بندے ہیں۔ ہمارے ہاں اسی کی بادشاہی کا تصور ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آزمائش اس کی جانب سے، اور نفع اس کی، خوشی اس کی جانب سے۔ کوئی بھی نقصان یا نفع اس کی اجازت کے بغیر آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی کو کلیم کرتے ہیں جی اس کی وجہ سے میرا یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے میرا یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ آپ کے مقدر میں ہوتا ہے۔ اور میں تو دیکھیں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ سب سے پہلے میری اپنی ذات ہے جو میرے آڑے کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنا محاسبہ کر لوں، اپنے آپ میں غور کر لوں، تو آپ دیکھ لیجیے گا جب میں اپنے راستے سے خود ہٹ جاؤں گا تو میرا راستہ کھل جائے گا۔ کوئی کیا میرے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا؟ یہ فضول باتیں ہیں۔ بہرحال جو ڈالتے بھی ہیں ان کو اس کا بھگتنا بھی پڑتا ہے، اور جنہیں اللہ رب العزت نوازنا چاہتا ہے، دنیا پوری کائنات مل کر بھی اگر اسے گرانا چاہے نہیں گرا سکتی، کیونکہ رب تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، جناب مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرمائیں، دنیا علم و فن کے قداور ترین شخصیات ہیں۔ شکریہ آپ حضرات کا ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ توہمات پہ میں نے آغاز کیا حضرت، سرنامے میں توہم کے حوالے سے بتا رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی اس وقت اس کا شکار ہو چکی ہے۔ ماہ سفر المظفر میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کے حوالے سے ایک اسپیشلی توہم پرستی کا ایک دورہ دیکھنے میں آتا ہے۔ جی سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے، اور سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ مفتی صاحب اس کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے شریعت سے اور قرآن و حدیث سے کلیئر فرمائیں۔ جی دیکھیے، عربوں میں بھی سفر المظفر کے بارے میں توہم پرستی موجود تھی، نظر آتی ہے، ملتی ہے، اور یہاں ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ بھی، یہاں برصغیر میں بھی، اور ممکن ہے دنیا کے مختلف خطوں اور طبقات میں انسانی تاریخ کے اندر یہ چیز رہی ہے۔ وجہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تکلیفیں، کچھ مصائب، کچھ آلام، یا جیسے عربوں کے ہاں کچھ جنگیں، اسی طرح کی آفات اور بلیات، وہ پلٹ کر آتی ہیں کسی خاص موسم کے اندر۔ تو جب وہ کسی خاص موسم میں، کسی خاص مہینے میں پلٹ کر آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے اسباب تو خارجی ہوتے ہیں، وہ چیز اٹ سیلف خود اس کا سبب نہیں ہوتی، صحیح بات۔ لیکن انسانی آنکھ جو بار بار مشاہدہ کرتی رہی، اس مشاہدے سے اس نے نتیجہ اخذ کر کے اس کو ایک عقیدہ بنا لیا کہ شاید یہ جو آنے والی تکلیفیں ہیں، مصائب اور آلام ہیں، یہ فلاں شے کی وجہ سے ہیں۔ اس کو وہم کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے توہم، یہ اس کا اصل وہم ہے، اور وہم سے باب تفعل کے اوپر آیا توہم، اور اس کے اندر یہ تب باب آتا ہے جب کوئی فعل تکلف کے ساتھ سرزد ہو رہا ہو۔ تو گویا توہم کے لفظ کے اندر وہم پایا جاتا ہے، اور وہم کے مد مقابل ہے عقیدہ۔ عقیدہ کہتے ہیں پختہ نظریے کو، صحیح، اور وہم کہتے ہیں بے بنیاد، بے حقیقت اور بلا دلیل کسی خیال اور تصور کو جسے ذہن میں بٹھا لیا گیا ہو۔ تو اسلام ہمیں جو عقیدہ عطا فرماتا ہے، جب ہم اسے مضبوط کر لیں گے اپنی زندگی کے اندر، تو پھر وہم سے اور توہم پرستی سے پھر یقیناً نکل جائیں گے۔ اور مومن کا کوئی تعلق نہیں وہم کے ساتھ، توہم کے ساتھ یا توہم پرستی کے ساتھ۔ یہ چیز ایمان، عقیدے اور اس کی اصل کے خلاف ہے۔ مثلا سورہ الانعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف میں مبتلا فرمانا چاہے، فلا کاشف لہ، تو کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، الا ہوا، سوائے اس کے،
اور اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے، خیر پہنچانا چاہے، تو پھر کوئی اس کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نو عمر تھے، آقا علیہ السلام نے سواری پر ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اسے یاد کر لو، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو، اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ لو، جب بھی کوئی ضرورت اور حاجت پیش آئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور اللہ سے سوال کرو۔ وہاں آخر میں اس طویل حدیث میں آقا علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی، فرمایا سنو، اگر ساری دنیا مل جائے تمہیں کوئی خیر پہنچانے پر اور اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا، بتائیے، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے پر اور اللہ نہ چاہے تو پھر وہ تمہیں قطرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو نفع اور نقصان مطلب کا یقین، مالک اللہ ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ہے یہ اعتقاد اور عقیدہ، بالکل یہ ہے یقین۔ اب اس کے مد مقابل جو کھڑا ہے وہ ہے وہم پڑ جائے، یہ نقصان فلاں وجہ سے ہوا، فلاں سبب سے ہوا، فلاں سبب سے ہوا، تو یہ چیز جہاں انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے وہاں انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ لہٰذا سفر مظفر پر بھی ہم بات کرتے ہیں، مگر یہ اصولی طور پر ایک بات آ گئی کہ نفع اور نقصان، تکلیف اور بیماری، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کے علاوہ باقی دنیا میں اس کے اسباب تو ہیں، کیونکہ یہ نظامی دنیا اسباب کی دنیا ہے، اسباب کے تحت ہے، لیکن اللہ رب العزت جسے تکلیف پہنچانا چاہے تو پہنچتی ہے، نفع پہنچانا چاہے نفع پہنچتا ہے، اور کوئی اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہر تکلیف اور راحت کا مالک وہی ہے نا۔ اچھا، اب سفر میں کیا ہوا؟ عربوں کے ہاں یہی تھا، عربوں کے ہاں کہ عین ممکن ہے ان کی پے در پہ جنگیں ہوئی ہوں، صحیح، ان کی تاریخ میں نقصانات ہوں، اس مختلف اسباب کے تحت، اور وہاں ذہن بنا لیا مشاہدہ کرتے کرتے کہ شاید یہ سفر کے مہینے میں ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے سختی سے اس کی تردید فرمائی، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ولا عدوا ولا سفر ولا حامتا، نہ تو متعدی ہونے کی کوئی حقیقت ہے، نہ ہی سفر میں نحوست کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی کسی خاص پرندے کے اندر کوئی نحوست ہے۔ تو نحوست کو ان چیزوں کے ساتھ منسلک کرنے سے آقا علیہ السلام نے جب خود منع فرما دیا، اور وہ حدیث صحیح کے درجے پر ہے، تو پھر ایک مومن کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ تکلیفوں، بیماریوں، مصائب و آلام یا تنگیوں کو سفر کے مہینے کی طرف منسوب کرے۔ اس کے اور اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے سفر کے علاوہ اگر کوئی انسان سوچے کیا اسے سفر کے علاوہ جتنے مہینے گزرتے ہیں اس میں کسی کو تکلیفیں نہیں پہنچی، تو ہر مہینے میں کسی نہ کسی کو پہنچتی ہیں، تو لہٰذا وقت اور زمانہ تو اس کا ظرف ہوتا ہے، حقیقت میں سب کچھ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ بے شک، اور ہماری ڈکشنری سے وہ جو لفظ تھا نا ایسرٹین، وہ کہیں کھو کر رہ گیا، گم ہو گیا، اور ہماری ڈکشنری میں بس مے بی، اور وہ میں بھی جو ہے ہمارے جو ایکسٹرنل ریسورسز ہیں انہی پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ ہم نے وہ جو ہمارا اصل مرکز و محور تھا کہ جس کی جانب سے ہی نقصان، اور نقصان کے آ جانے کے بعد بھی چہرے پہ تبسم کم نہیں ہوتا تھا، لوگ راضی رہتے تھے۔ عجیب و غریب ایک ماحول ہے۔ بہرحال ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم پروگرام روشنی میں توہمات پر ہم بات کریں، اور اس موضوع پر ظاہر ہے چاروں طرف ہمارے یہ موضوع گھوم رہا ہے کیونکہ توہمات ہمارے گرد گھوم رہے ہیں۔ میں مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب سے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، ظاہر پتہ چلے نا کہ توہم ہی ہے یہ بھی، یا اس کی کوئی حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ کہا جاتا ہے ماہ سفر المظفر میں سفر کرنا چاہیے، ٹریولنگ کرنی چاہیے، اور اس کی نسبت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی جاتی ہے کہ آپ نے سفر میں چونکہ سفر کیا، تو کوئی لازم و ملزوم ہے، حقیقت ہے، توہم ہے، کیا ہے؟ ذرا روشنی ڈالیے تفصیل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور شکریہ سلمان بھائی۔ سفر کے حوالے سے تو ایک چیز بنیادی یاد رکھی جائے کہ کسی بھی مہینے میں سفر کرنا یہ نہ کوئی ثواب ہے اور نہ کوئی ممانعت ہے، کہ اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے کہ خاص مہینے میں سفر کریں، اور نہ کوئی ممانعت ہے کہ فلاں مہینے میں سفر نہ کیا جائے کہ یہ نقصان کا باعث ہے۔ سفر المظفر کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں جو توہمات اور بے بنیاد باتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ٹریولنگ کے حوالے سے دو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سفر میں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے چونکہ جو آپ کی ایک مرض کی جو شدت تھی اس میں افاقہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے اختتام پر مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، غسل صحت فرمایا اور باہر تشریف لے گئے۔ یہ بات بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے۔
اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان ایام میں جو آخری کے اس ماہ مقدس کے ایام بتائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مرض کی شدت تھی، صحیح، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، تو ان ایام میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض میں افاقہ نہیں ہوا بلکہ مرض میں شدت تھی۔ تو اس طور پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب کرنا کہ حضور کا جو ایک بیماری کی کیفیت اس میں افاقہ ہوا اور حضور نے ٹریول فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے منع بھی نہیں فرمایا، سفر کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح دوسرا ہمارے نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ سفر میں چونکہ مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں تو اس لیے سفر نہ کیا جائے، اور یہ بھی جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا نا کہ زمانہ جاہلیت کی جو چیزیں تھی، توہمات تھے، وہ ان میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا چونکہ اس سفر کے مہینے سے پہلے جو 3 مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی حرمت کا پاس رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور جنگ و جدال اور قتل و غارت اور جو بھی ان کا خون خرابے کا جو ایک سلسلہ اور عادت تھی اس کو موقوف کر دیا جاتا، اور جیسے یہ مہینے ختم ہوتے تو سفر میں وہ اپنی حرکتوں پہ اتر آ جاتے، وہ پہلے جو ان کا معمول ایک عادت تھی اس کو پھر سے دوبارہ تازہ کرتے اور اپنے مخالفین پر حملے کرنا، ان کے مد مقابل چلے جانا، جنگ و جدال کا ایک جو ان کا معاملہ تھا۔ اب ظاہر ہے وہ جب جنگ و جدال کے لیے جاتے تو سامنے والا کوئی پھول لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا، صحیح بات، وہ بھی ان کو قتل و غارت اور دیگر اس طرح کے معاملات ہوتے، تو اب یہاں ان کے ہاں کسی کا باپ مر جاتا، کسی کا بیٹا مر جاتا، کسی کا شوہر وہ قتل کر دیا جاتا، تو وہاں ایک جملہ مشہور تھا کہ سفر المکان، کہ مکان خالی ہو گئے، یعنی یہ مہینہ آیا تو ہمارے مکان خالی ہو گئے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا تھی، وہ اس پر غور نہیں کیا جاتا تھا کہ جس طرح ذی القعدہ میں، ذی الحج میں، محرم میں ہم سکون سے بیٹھے رہے تو ہمارے گھروں میں اس طرح کا غم اور شوق کی کیفیت نہیں تھی، یہ مہینہ آتے ہی ہم نے اپنی حرکتیں دوبارہ شروع کی تو ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے، صحیح، اور اس ماہ مقدس میں سفر کرنا بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اسفار فرمائے، بلکہ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو کئی اللہ رب العالمین نے شاندار فتوحات مسلمانوں کو عطا فرمائے، جس طرح اسی ماہ مقدس میں اگر خیبر کا جو غزوہ ہوا اور اللہ رب العالمین نے ایک بڑی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو وہ اس ماہ مقدس میں یعنی خیبر کو سفر کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں کو ایک طاقت و تقویت عطا فرمائی، تو اگر اس مہینے میں کوئی سفر کرنا منوس ہوتا تو پھر ایسی برکتیں نازل نہ ہوتی، ایسی فتوحات نازل نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی ماہ مقدس میں یہ جو خیبر کا فتح ہے، پھر اسی طرح اسود انسی جو سن 11 ہجری میں اس کو قتل کیا گیا، اسی مہینے میں یعنی سفر کے مہینے میں اس کو واصل جہنم کیا گیا، پھر کسرا کا جو شہر جہاں اس کا ایوان تھا، ایوان کسرا تھا، مدائن کو فتح کیا گیا، بالکل اور پہلا جو وہاں اس کے محل میں نماز جمعہ ادا کی گئی تو وہ سفر کے مہینے میں ادا کی گئی۔ تو بے شمار اس طرح کے واقعات اسلام میں، تاریخ اسلام میں موجود ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفر کیا گیا، ٹریول کیا گیا، اور اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی وقع کے لیے، دین کے طاقت و تقویت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی، عزتیں بھی عطا فرمائی۔ تو فی نفس ہی اس میں سفر کرنے کی نہ کوئی فضیلت ہے، ثواب ہے کہ تاکیداً اس پہ سفر کیا جائے، اور نہ کوئی اس کی ممانعت ہے کہ سفر نہ کریں کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ خیر کی نیت سے، خیر کے ارادے سے جب بھی سفر کریں گے اللہ رب العالمین خیر نازل فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ میں مفتی صاحب قبلہ آپ سے ایک بات یہ جاننا چاہتا ہوں، بعض اوقات یہ بھی توہمات دیکھنے میں آئے ہیں، بلکہ دیکھنے کے آپ کے بھی یقیناً سننے میں آئے ہوں گے کہ جی یہ جگہ بھاری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ جگہ بڑی بہت بھاری ہے، اس جگہ پہ آنے کے بعد جو ہے ہماری قسمت پلٹ گئی ہے، عجیب و غریب سے حالات ہو گئے۔ اچھا، پھر کچھ ناموں سے متعلق بھی یہ کانسیپٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ نام بہت بھاری ہے، تو اس نام کے بڑوں نے تو بڑی صحبتیں اٹھائی ہیں، تو میں تو اکثر کہتا ہوں نا، اہل بیت اطہار میں سے کسی کے نام سے متعلق یہ بات ہوتی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ انہوں نے صحبتیں اٹھا لی نا، تو اب انشاءاللہ ان کے صدقے آپ کو آسانی ہوگی اس نام سے، اس نام کی برکت سے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ نام بھاری ہے، یہ جگہ بھاری ہے، یہ عجیب توہمات ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں صاحب؟ جی دیکھیے، نام ہو یا کوئی جگہ ہو، اس کے حوالے سے یہ تصورات تو ہمیں ملتے ہیں کہ اس میں نیکی کا تصور اور شر کا تصور، مگر بھاری ہونے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ناموں کے بارے میں جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، تو بخاری ہو، مسلم ہو، دیگر احادیث کی کتب کے اندر کتاب الاسامی، باب الاسامی کے نام سے ناموں کا ایک باب قائم ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی
صحابہ کرام کے نام تبدیل فرمائے جب انہوں نے کلمہ پڑھا. تو اب جب نام آقا علیہ السلام نے تبدیل فرمائے، ان ناموں پر جب غور کریں تو وہاں یہ اصول نظر نہیں آتا کہ معاذ اللہ کوئی نام منحوس ہے اور کوئی نام نیک بخت ہے. وہاں صرف یہ نظر آتا ہے کہ جس نام کے اندر کوئی برائی کا معنی پایا جاتا ہے وہ غلط ہے، جس میں تکبر کا معنی پایا جاتا ہے وہ غلط ہے، اخلاقی رذائل میں سے کسی بری شے کا اس میں میننگ ہے، اس میں کانسیپٹ ہے، وہ غلط ہے. لہٰذا اس کو جہاں جہاں منع فرمایا وہ منع اس لیے نہیں فرمایا کہ بھاری یا خفیف کا معاملہ ہے، منع اس لیے فرمایا کہ اس میں شر کا معنی ہے. لہٰذا جس نام میں شر کا معنی ہوگا وہ آج بھی نہیں رکھا جائے گا، وہ غلط اور ناجائز ہے. اور جس کے معنی کے اندر خیر کا معنی ہے اور اس میں ایمان اور دین کے مطابق کوئی کانسیپٹ پایا جا رہا ہے تو اس نام کے بارے میں وہم میں مبتلا ہونا یہ سراسر ناجائز ہے اور یہ جہالت ہے. اچھے معنی رکھنے والے نام کے بارے میں کسی بھی قسم کا وہم یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اس کے بارے میں کوئی سوچے کہ یہ بھاری، فرض کریں کوئی کسی نام کا آدمی تھا، ہم نے دیکھا یا ہمارے ابا و اجداد نے دیکھا کہ اسے زندگی میں بہت تکلیفیں آئیں، تو پھر کسی کو وہم پڑ جائے بھائی یہ نام نہیں رکھنا، وہ فلاں نام کا آدمی تھا، اس کی زندگی بڑی مشکل تھی، بڑا تنگ دست تھا، بڑا بیمار رہا، مصائب اور آلام کا شکار رہا. تو بھائی وہ مصائب اور آلام من جانب اللہ تھے، وہ تکلیفیں من جانب اللہ تھیں، وہ نام نہیں لے کر آیا تھا، وہ تو اللہ نے جس کے لیے لکھ دی مقدر ہو گئیں. لہٰذا یہ نام کے ساتھ نام بہت مبارک ہوتے ہیں، انسان آزمائشوں میں ہوتا ہے، آزمائشوں میں ہوتا ہے. کسی کا نام مبارک ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت نہ ہو اور برکت والے اعمال نہ ہوں، تو لہٰذا یہ چیزیں اس اعتبار سے تم ہیں. اب اسی طرح جگہ کی بات بھی ہے کہ یہ جگہ بھاری ہے. جگہ میں بھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہ برائی کا ٹھکانہ ہو، وہاں پر کوئی گناہ کیا گیا ہو، وہاں حدود اللہ کی وائلیشن کی گئی ہو، تو یقیناً اس جگہ کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا. جیسے آقا علیہ السلام نے مکہ کی اور مدینہ کی کئی وادیوں کے بارے میں فرمایا یہاں سے جلدی گزرو، کسی قوم پر عذاب گزرا تھا. لہٰذا یہ تصور تو موجود ہے، مگر یہ کہ کسی گھر میں رہتے رہے، وہاں فرض کریں ایک مکان میں رہتے رہتے ہمارے فیملی میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی، پھر دوسرے کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی آفت آ گئی. اب اگر یہ کوئی وہم میں مبتلا ہو جائے کہ یہ اس جگہ پہ رہنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ غلط ہے، اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں. لہٰذا اور بلکہ اس کا سلوشن یہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بے برکتی ہے تو آپ نماز پڑھیں، تو مصلی بچھانے کی بجائے آپ وہم میں مبتلا ہو جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور درود پاک پڑھنے کی بجائے آپ کسی وہم میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ اور ایمان اور عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا. ہمیں اپنے آپ کو اس میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کے ساتھ اپنے نفع نقصان کو وابستہ کر رکھا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک خوف ہمارے ذہنوں میں طاری ہو گیا اور سائیکلوجیکلی ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جو دین کے خلاف ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، اللہ کی ذات پر یقین کو کامل کریں، نفع اور نقصان، تکلیف اور تنگی من جانب اللہ سمجھیں. ہاں اسباب کے تحت جہاں سے کوئی تنگی تکلیف پیدا ہوئی ہے، ان اسباب میں جو آپ اس کو ترتیب کے دے سکتے ہیں ترتیب دیں، تدبیر کر سکتے ہیں اس کی تدبیر کریں. تو اسباب تدبیر کے ساتھ آپ اس کو دور کریں، وہم کے ساتھ وہ دور نہیں ہوں گے. بالکل صحیح. وہم کے ساتھ تو وہ اور بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ ذہنی طور پر بھی ظاہر ہے ایک مسلسل اذیت کا شکار ہوں گے، کیونکہ آپ اسی وہم میں ہوں گے کہ جی یہ کام اس وجہ سے ہو گیا ہوگا اور یہ کام اس وجہ سے ہو گیا ہوگا. ان تمام تر توہمات سے نکل کر اگر میں یہ جان لوں کہ میری زندگی میں جو تکلیف ہے وہ اس کا دیا ہوا تحفہ ہے، میری زندگی میں جو راحت آتی ہے وہ بھی اس کا دیا ہوا تحفہ ہوتی ہے، تو پھر یقین کریں میں کسی قسم کے کسی توہم میں کبھی نہیں پڑوں گا. میں مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، ایک بہت شدید ظلم ہے اور مسلسل ہے، اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کی آپ نے بات کی، یہاں تو بھرپور ہوتا ہے کہ جی کوئی نو بیاہی دلہن آئی ہے گھر میں، بجائے اس کو عزت اور تکریم دی جائے، اور پہلے سے ہی ایک تو ذہن ہوتا ہے کہ جی یہ باہر سے آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ اگر اس کے آنے کے بعد کوئی گھر میں حادثہ ہو جائے جو کہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یقین، مگر یہاں سے نکل جاتے ہیں ہم کہ من جانب اللہ نہیں ہے، یہ لے کر آئیے حادثہ، یعنی گھر میں اگر کوئی حادثہ ہوا تو یہ منحوس ہے، نہیں جو دلہن آئی، بس سارے گھر والے بابرکت تھے، یہ بیچاری آ گئی، یہ منحوس ہو گئی. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں نو بیاہی دلہن بیچاری جو یہ والے جو تانے برداشت کرتی ہے،
آتی ہے. اپنے گھر میں بڑی بابرکت ہوتی ہے, وہاں جاتی ہے حادثہ ہو جاتا ہے, بھنوس کہلاتی ہے. کیا فرمائیں گے صاحب؟ سلمان بھائی, ہمارے ہاں جو دیگر مذاہب باطلہ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی جو رسومات اور رواج اور جو بھی اعتقادات تھے وہ ہمارے ہاں پروان چڑھے ہوئے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر نئی دلہن کسی گھر میں کسی خاندان میں جائے اور وہاں جو بھی حادثات اس کے بعد آنے وہ اس سے منسوخ کیے جاتے ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی بھی انسان, کوئی بھی مخلوق, جگہ یا مہینہ کوئی بھی نحس نہیں ہوتا, منوس نہیں ہوتا. صحیح. اعمال کا بننا بگڑنا, نفع نقصان, یہ ساری چیزیں من جانب اللہ ہے. اور اس کے ظاہری جو اسباب ہیں, وجوہات ہیں, اس پر غور کیا جا سکتا ہے. ظاہری اسباب اگر اچھے ہوں گے, ظاہری اس سے متعلق جڑے ہوئے جو معاملات ہیں وہ اچھے ہوں گے تو اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرماتا ہے. اور اگر یعنی عمل کی برکت ہے یا عمل کی نحوست ہے, وہ کسی انسان کا اس میں عمل دخل نہیں ہے کہ کالی بلی ہے یا نو بیاہی دلہن ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے یا کوئی مہینہ ہے. اعمال کا بننا بگڑنا, یہ جو اس طرح کے توہمات ہیں اور باطل جو مذاہب سے یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں, تو کوئی بھی مسلمان اگر وہ صرف 6 کلمے ہی زبانی یاد کر لینا, ان کو مفہوم کے ساتھ پڑھ لے, تو اس کا عقیدہ اس حوالے سے مضبوط ہو جائے گا کہ انسان کا جو زندگی اور موت کا معاملہ ہے وہ کس کی طرف سے. صحیح بات. چوتھا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت, کہ وہ زندہ کرتا ہے, وہ مارتا ہے. بے شک. مرنا یا کسی کا دنیا میں آنا یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. بے شک. اور یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان سے متعلق وہ اس کا وقت اجل لکھ دیا ہے. قرآن میں فرمایا نا کہ اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون, کہ جب کسی انسان کا وقت اجل آتا ہے, مقررہ وقت آتا ہے, تو اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. یعنی جو فکس وقت ہے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہو, اس کی زندگی میں برکتیں اللہ رب العالمین اس کے عمل کی وجہ سے عطا فرما دیتا ہے, یا اس کے وقت میں تنگی ضرور کر دی جاتی ہے اس کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے, لیکن وہ اس کی زندگی میں جو بھی اس کا وقت جانے کا لکھا ہے یا دنیا میں اس کے آنے کا, اس کی ولادت کا وقت ہے, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, کہ کوئی انسان وہ اس قابل نہیں ہے, اس کی یہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی وقت مر جائے, الا باذن اللہ, مگر اللہ رب العالمین کی اذن سے, کتابا مؤجلا, کہ وہ فکس ایک وقت رکھا گیا ہے. تو کسی کی وجہ سے وہ مرتا نہیں ہے یا کسی کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے. وقت اجل اللہ کی طرف سے ہے, جب اس کا وقت پورا ہوگا اس کو اٹھا لیا جائے گا. اور اس کو کسی سے منسوب کرنا اگر اس طور پہ کیا جانتے ہوئے بیچاری نو بیاہی دلہن, ہم حضور نے فرمایا نا کہ جس نے بدشگونی اختیار کی اور جس نے توہم پرستی میں جو مبتلا ہو, فرمایا کہ وہ شرک کی نجاستوں میں آلودہ ہو. یعنی ہم یحیی و یمیت کا عقیدہ بھی رکھیں اور اس کے مرنے کو دلہن سے منسوب کریں تو یہ شرک کی نجاستوں سے ہم آلودہ ہوں گے. تو ایمانی عقیدہ کیا ہے کہ کسی بھی انسان کی موت یا زندگی وہ اللہ کی طرف سے ہے, وقت آئے گا تو اس کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا. جب تک اس کا وقت ہے, چاہے کتنی مشکلات کیوں نہ ہو, اس کا کوئی بھی زیادہ بڑی سے بڑی مشکل اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی طرف سے نہ ہو. آپ نے بجا فرمایا کہ ہم یحیی و یمیت کو فراموش کر دیتے ہیں. ہم نعوذ باللہ اس وقت اپنے عقیدے کو بھی بھول جاتے ہیں کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے. اس وقت ہم موت کا مالک دلہن کو بنا دیتے ہیں کہ اس نے مارا, بیچارے نے کیا بھی کچھ نہیں ہوا ہوتا. بہرحال ایک بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم. میرا آخری سیگمنٹ ہے, میں اس سے قبل کے میرے پاس سوالات ہیں ایک دو ذہن میں, تو وہ میں کروں. اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ جو سیلاب زدگان کے حوالے سے چاروں طرف آہ و فغاں ہیں اور سیلاب کے اس ریلے کے اندر 1000 سے زائد جانیں لقمہ اجل بن چکی ہیں, اور ان تمام جانوں سے متعلقہ جو جانیں ہیں وہ اس وقت مسلسل اذیت میں, کرب میں ہیں, تکلیف میں ہیں, اور ہم ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ہیں. میرے بہت سارے ابھی میرے ایک عزیز دوست, اس طرح آپ کو بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگوں نے کہا ہوگا کہ جی ہم جا رہے ہیں وہاں پر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. 4 دوستوں نے مل کے کچھ جمع کیا اور بھیج دیا, 10 دوستوں نے مل کے کچھ جمع کیا, اور باقاعدہ ہمارا احساس جو ہے ادارہ احساس ٹرسٹ بھی اس پہ بڑی محنت کے ساتھ, بڑی آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور سیلاب سے متعلقہ اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہمارے والنٹیئرز وہاں موجود ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں. پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں جو ہماری سرحدوں کے محافظ اور پاسبان ہیں, وہ نوجوان بھی سارے اس ملک کے فرزندان پاکستان, فرزندان توحید پاکستان کے وہ بہادر سپوت وہاں ہماری سرحدوں کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں, اور کچھ ہمارے سپوت سرحدوں کو چھوڑ کر سرحدوں سے کے اندر اس دائرے میں موجود تباہ کاریوں سے تباہ ہونے والے لوگوں کو, برباد ہونے والے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں, وہاں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, انہیں صاف پانی فراہم کر رہے ہیں, کھانے پینے کا سامان, ٹینٹ ہے, خیمے لگا رہے ہیں. لوگ اس وقت بہت بدحالی
بدحالی کا شکار ہے۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں دعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ رب العزت جو لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں سے چلے گئے اس دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ اس کی وجہ سے جن کے گھر ڈوب گئے، بستیاں زیر آب آ گئیں، ان کی زندگیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ اب ان کے جب آپ وہاں سے گزریں گے علاقے میں جا کر دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا یہاں کبھی تصور تھا ہی نہیں۔ ہم نے جو پچھلی اقوام پہ وہ جو عذاب سنے ہیں کہ جی وہ بستیوں کو پلٹ دیا جاتا تھا اور بستیوں کا نام و نشان مٹ جاتا تھا، تو اس کی ایک چھوٹی سی جھلک، مطلب میں اجتماعی عذاب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے ایک بات، وہ روایت یاد آتی ہے کہ بارشیں ہوں گی لیکن کھانے کے لیے فصلیں اور اناج نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسی بارشیں ہوئیں کہ فصلیں اور اناج بھی اس میں بہہ کر رہ گئے۔ ہزار ایکڑ پر موجود زرعی زمین پانی زیر آب آ گئی اور پانی نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، فصلوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تف ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں کہ معلوم چلا کہ اب فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، تو انہوں نے اشیاء خورونوش کی قیمتیں 6 گنا 10 گنا اور 20 گنا بڑھا کر رکھ دیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اشیاء خورونوش کو ان لوگوں کے لیے پیش کرتے، وہ انہیں ہبا کر دیتے۔ اللہ رب العزت ان کی غیب سے مدد فرماتا، اگر اللہ کے نام پہ ان بھوکوں کو کھلاتے، ان کی مدد کرتے، مگر انہوں نے کہا ان بھوکوں تک یہ اناج پہنچے تو ہم اس وقت اویل کر لیں، ہم اس وقت لاشوں سے بھی نہیں گھبراتے، ہم اس وقت اس طرح کے عذاب سے، ناگہانی آفتوں سے ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ ہم ایک بزرگ نے کہا تھا، کیا تمہیں جانے والے، تمہارے سامنے سے گزرنے والے جنازے تمہیں ڈراتے نہیں ہیں؟ کیا تم نے کبھی اس طرح اس جنازے کی شکل میں قبرستان کی طرف نہیں جانا؟ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا، اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس عذاب کے زیر تاب آئے ہیں، زیر تاب آئے ہیں، ہم ان کی مدد نہ کریں۔ ہمیں بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کرنی ہے۔ احساس ٹرسٹ ایک پلیٹ فارم ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ بھی بہت آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور آج سے نہیں برسوں سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے متاثرہ علاقوں میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی پہنچے ہوئے ہیں، سندھ میں بھی پہنچے ہوئے ہیں، لوگ کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ ان کی مدد کریں، ان کے دست و بازو بنیں، اور اب انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اگر کوئی آپ کے عزیز ہیں، قارب، آپ جانتے ہیں آپ کا وہاں ٹرسٹ لیول اچھا ہے، تو آپ ان کو امانت سونپیے، ان کے ذریعے وہاں پہنچائیے، مگر سیلاب سے متاثرہ علاقے کے لوگوں کی، مکینوں کی مدد کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ ہمیں ایسی ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے بھی چاہتا ہوں، ایک سوال بھی کر لیتا ہوں قبلہ، اور اس سوال سے ہی ریلیٹ کرتے ہوئے پہلے آپ سیلاب زدگان کے حوالے سے دعا بھی فرما دیں، اور لوگوں کو اگر پیغام دینا چاہیں، موٹیویٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر دیں۔ اور سوال میرا یہ تھا کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو آج کے موضوع سے متعلق یہ سوال ہے، اور سیلاب زدگان کے حوالے سے چاہتا ہوں کچھ آپ حمایت کریں ان غریبوں کی۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان میں جو بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں آفت آئی ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں پوری قوم کے لیے ایک آزمائش ہے۔ غریب کی غربت، بیمار کی بیماری، تنگ دست کی تنگ دستی، اور تباہ حال لوگوں کی تباہ کاریاں، جہاں ان کے اپنے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے من جانب اللہ کہ وہ اپنے اعمال کا، اپنے ماضی کا محاسبہ کریں، اور کوئی تکلیف آئی ہے تو اس پر صبر کریں، وہاں دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے کہ وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ کیا وہ اس موقع پر اللہ کی نعمتوں کا شکر یوں بجا لاتے ہیں کہ وہ جا کر ان کی مدد کریں، ان کے کام آئیں، یا کفار کی طرح یہ کہہ کر اپنے عمل سے یا قول سے یہ ظاہر کرتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر کہتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ان غریب لوگوں کو ہم کیوں کھانا کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا کہ یہ کھانا کھائیں تو اللہ ضرور ان کو کھانا کھلاتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کفار کی سوچ تھی۔ اللہ نے جس کو خوشحال بنایا ہے اس کے اوپر بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کیا وہ اپنے گرد و پیش کے غریب طبقات کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ایسے ایک حدیث پاک بھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ایک مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف کو دور کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کی آخرت کی 100 تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے جوان ہوں یا مختلف فلاحی تنظیموں کے کارکنان، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے کارکنان اور احساس ٹرسٹ کے کارکنان، جو اس موقع پر بڑھ چڑھ کر ایسے مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر اس مشکل وقت میں
ملک اور قوم کا سہارا بننا چاہیے، چاہے ہم کسی کو ایک لقمہ دینے کے قابل بالکل صحیح ہیں بات، یا کسی کو چاہے ایک کپڑوں کا جوڑا دینے کے قابل ہیں یا ایک بچے تک کوئی کھلونا پہنچانے کے قابل ہیں، ہائے ہائے، تو ضرور اپنے حصے کا کردار ادا کیجیے۔ سبحان اللہ۔ جہاں سبحان تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ماہ سفر میں جہاں اور بہت ساری باتیں ہیں، وہاں ان میں سے ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہ کریں اور کھانے کے متعلق کیا تعلیمات ہیں اور خاموش رہنا۔ دیکھیے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے دوران خاموشی کا التزام فرمایا ہو، ایسی کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں، بالکل صحیح، بلکہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی۔ صحیح۔ ہاں، اب اس کا اصول یہ بنتا ہے آقا علیہ السلام کی سیرت اور ان تعلیمات کی روشنی میں کہ نہ تو کھانے کے دوران بولنا فرض ہے، نہ ہی خاموش رہنا فرض ہے، بالکل صحیح، لیکن اگر کوئی خاموش رہنے کو ضروری سمجھ بیٹھا ہے تو بولنا ضروری ہو جائے گا، بالکل صحیح، اور اگر کوئی بولنے کو ضروری سمجھ بیٹھا ہے خاموش رہنا، تو اس کا رد کرنے کے لیے وہاں خاموشی اختیار کرنا ہوگا۔ اور یہ جو کھانے کے معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں جہاں ان کا تعلق دینی آداب کے ساتھ ہے، وہاں ایک ہیومن مینرز کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ صحیح بات۔ بعض اوقات دیکھیے بچے ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، اب ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، کوئی بڑا دیکھ رہا ہے، بھئی یہ کھانا تو کھا نہیں رہا اور باتوں میں لگا ہوا ہے، تو پھر وہ اسے اگر اس وقت یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، کھاتے وقت باتیں نہیں کرتے، اب وہ ایک جملہ کہہ دیا، بچے کے دل و دماغ میں ذہن میں بیٹھ گیا بھی شاید یہ عقیدہ ہے کہ کھاتے وقت باتیں نہیں کرتے۔ بھئی یہ عقیدہ نہیں، یہ مینرز سے متعلق تھا، یہ سیاق و سباق سے متعلق تھا، اس کا تعلق ایک زندگی کے تدبیر اور انتظام و انصرام سے تھا۔ بڑے نے کسی شے میں مصلحت دیکھی، آپ کو کہا کہ آپ نہ بولیں۔ اچھا، ایسے ہی کوئی ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے جو بالکل خاموش بیٹھا ہو، اگر بڑوں نے اسے کہہ دیا بیٹا کچھ بولو بھی صحیح، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیزیں سنی ہیں، ماں باپ نے اگر بچوں کی تربیت کے لیے کچھ باتیں کہیں تو اسے موقع محل کے کانٹیکسٹ کے اندر ہی رکھنا ہوگا، یہ نہیں کہ بڑے ہو کر اسے عقیدہ بنا لیا جائے۔ اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کی سٹڈی نہیں ہوتی تو وہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں بات کو یہاں سمیٹتا ہوں کہ کھانے کے دوران بالکل نہ بولنا یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ سنت سے یہی ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے کئی بار کھانے کے دوران کلام بھی فرمایا، بلکہ کھانے کے دوران بیٹھے ہوئے لوگوں کی اگر تربیت کا بھی کوئی راستہ نکل آئے، ان کو کوئی اچھا میسج دینا ہے اور اچھا پیغام دینا ہے تو بولنا جائز ہے، جائز بات کرنا جائز ہے اور ناجائز بات کرنا ناجائز ہے۔ خاموشی کو ناجائز سمجھنا یہ بھی ناجائز ہے، اور کلام کرنے کو ناجائز سمجھنا یہ بھی ناجائز ہے، اعتدال کے ساتھ چلیں۔ کیا اچھی بات، بڑا لطیف سا جملہ ہے، مجھے یاد آ رہا ہے انور مقصود صاحب نے لکھا تھا کہ میں نے کھانے کے جو تہذیب اور آداب ہیں وہ سیاست دانوں سے سیکھے ہیں کیونکہ وہ خاموشی سے کھاتے ہیں۔ میں جناب سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب سے ایک سوال بھی کرنا ہے، لیکن سوال کے ساتھ ساتھ قبلہ میں چاہتا ہوں آپ بھی، یہ آپ کا کیمرہ ہے اور آپ کی جانب سے بھی آپ ناظرین کو اور دیکھنے والوں کو پیغام دیجئے کہ سیلاب زدگان اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں موجود مکین ہمارے بہن بھائی مسلمان اس وقت تکلیف میں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بسم اللہ۔ ملک پاکستان کا اس وقت بیشتر حصہ شدید سیلاب کی زد میں ہے اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 10 لاکھ سے زائد مکانات اس وقت تباہ ہو چکے ہیں، اور 10 لاکھ مکانات تباہ ہوئے یعنی 20 لاکھ سے زائد افراد اس وقت بے گھر ہیں، ان کے سر پہ سوائے آسمان کے کوئی اور چھت نہیں ہے، اور سوائے تن کے لباس کے ان کے پاس کوئی اور کپڑا نہیں ہے اور کوئی لباس نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم ذرا تصور کریں کہ خدا نخواستہ اگر ہم اس کیفیت سے دوچار ہوں کہ ہمارے پاس قرب و جوار میں کوئی ضروریات زندگی سے متعلق کوئی شے موجود نہیں ہے اور ہمارا گھر بالکل تباہ ہو چکا ہے اور ہمارے پیارے ہمارے سامنے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور جو انتقال کر چکے ہیں ان کی تدفین، تجہیز و تکفین کے معاملات تو کجا، زندوں کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے تو کتنی پریشانی اور کتنی مشکل کیفیت ہمارے لیے ہوگی، اور اس وقت ہم کسی کی مدد کے کس قدر محتاج ہوں گے، منتظر ہوں گے۔ بعینی یہی کیفیت ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی ہے جو اس وقت شدید سیلاب سے متاثر ہیں۔ ہم آگے بڑھیں، ان کی مدد کریں
اور کسی بھی طور پر ہمارے لیے سوشل میڈیا پہ ایک جو تصویر وائرل ہے، ایک بچہ جو کچرا چننے والا ہے، اس نے بیگ لٹکایا ہوا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ وہ باکس میں ڈال رہا ہے، تو ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق کوئی کردار ادا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی جو ترغیب دی، فرمایا کہ تم پیچھے نہ ہٹو، اگر تم بکری کے کھر کے برابر بھی صدقہ کر سکتے ہو تو اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ یعنی ہماری استطاعت اگر 10 روپے کی ہے، 20 روپے کی ہے، 100 روپے کی ہے، ہماری جتنی بھی استطاعت ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور اس مدد کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ جس طرح قرآن میں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کل پوچھا جائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہیں کی، تو بندہ عرض کرے گا کہ الہی میں یہ ساری چیزیں تجھے کیسے پیش کرتا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ اس کیفیت میں ہے، اس حاجت میں ہے، پریشانی میں ہے، اگر تو اس کی حاجت کو پورا کرتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا۔ اور پھر یہاں ایک بنیادی چیز ہمارے لیے جو ایک عبرت کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ مصیبت پہلی نہیں ہے اور نہ یہ مصیبت آخری ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں انسان کے لیے اترتی ہیں، ہم آزمائش میں کسی کی مدد کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے مددگار پیدا فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ایام کا جو کشادگی اور تنگی کا معاملہ ہے، فرمایا کہ اس کو لوگوں کے درمیان ہم گھماتے رہتے ہیں۔ آج ہم کسی کی مدد کریں تاکہ ہماری مدد کی جائے، ہم چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں، ان کی زندگی کے لیے ہم سامان پیدا کریں۔ جس نے ایک زندگی اور ایک انسان کو زندہ رہنے کے قابل بنایا اور اس کی زندگی میں کوئی آسانی رکھی ہے، اللہ رب العالمین اسے تمام انسانیت کو زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ میں مفتی صاحب شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مفتی ارشاد حسن سعیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات آج تشریف لائے اور ہم نے توہمات کے موضوع پر یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ماہ سفر المظفر چونکہ ہم داخل ہوا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں چاروں طرف سے آوازیں آتی ہیں نہیں جی سفر کا مہینہ ہے اور بڑی مشکل سے گزرتا ہے یہ مہینہ، یہ 30 دن 100 دنوں کے برابر ہوتے ہیں۔ ہماری خواتین اکثر یہ باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں آتی ہیں، اس مہینے میں وبائیں آتی ہیں۔ تو میری ماؤں اور میری بہنوں، جب اللہ کے حضور سرو سجود ہوتی ہیں آپ، جب اللہ رب العزت سے رجوع کرتی ہیں تو اس پہ یقین بھی رکھیں، اس پہ اپنا عقیدہ بھی مضبوط رکھیں۔ آپ کا جو ایک اعتقاد ہونا چاہیے، ایک تیقن ہونا چاہیے، وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تب دنیا جہان کے توہمات آپ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ ان سے کہہ رہی ہوں کہ تم کیا ہو، وہی ہے ہر شے کا مالک، وہی نقصان کو بھیجنے والا، وہی نفع پہنچانے والا، میری خوشیوں کا بھی وہ مالک ہے، میرے غم کا بھی وہ مالک ہے۔ مجھ پر کوئی آزمائش آتی ہے میں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوں اور میں اس کا شکر بجا لاتی ہوں، اور بندے بھی ایسے ہی کریں کیونکہ یہی رحمان کے بندے ہوا کرتے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے کے لوگوں اور مکینوں کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں، اللہ ان کے نقصان کی تلافی فرمائے، بہترین نعم البدل عطا فرمائے اور انہیں صبر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔